نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، آج کی یہ علمی مجلس اور اس نشست میں شرکت کرنا باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اپنی عبادت کی طرف دعوت دی ہے اور ترغیب دی ہے، اور دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ ہر اپنے محسن کا خیال کیا جاتا ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں بھی کوئی کسی کے مشکل وقت میں اس کے ہاتھ سے اس کا کام ہو جائے اور اس کا پھنسا ہوا کام کوئی نکل جائے اور اس کی مشکل حل ہو جائے تو وہ اس کو اپنا محسن بنا لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا کام بنا ہے۔ اللہ کے وہ سبب بنا ہے، ذریعہ بنا ہے، کام بنانے والا، کام کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو وجود بخشا، مٹی سے پیدا کیا، گندے قطرے خون سے بنایا اور اتنی بہترین صورت اور شکل بنا کر، اور جب تک نابالغ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر، ہمارے کندھوں پر کوئی بوجھ نہیں رکھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے یا میری عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے نابالغ عمر کے اندر ہمیں اور ہم پر کسی قسم کا شرعی بوجھ نہیں رکھا، لیکن جب ہم سنبھلنے لگے، جب ہم بالغ ہو گئے، عقل شعور صحیح کام کرنے لگا اور ہم خود دوڑنے لگے، چلنے لگے، کھیلنے لگے، کودنے لگے، تو اس محسن نے بھی کچھ ہم پر حکم کو لاگو کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی۔ یا اللہ آپ نے عبادت کا حکم دیا ہے، اور اپنی عبادت کا حکم کیوں دیا؟ تو اللہ فرماتا ہے الذی خلقکم، کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں وجود بخشا، میں نے تمہارے کام بنائے، میں نے تیری اتنی حسین شکل بنائی، میں نے تیری ماں اور باپ کے دل میں محبت کو ڈالا کہ تجھے پروان چڑھائے، میں نے تیرے لیے زمین کو مسخر کیا، زمین کو حکم دیا کہ اس کے لیے اناج ہوگا، میں نے تیرے لیے سورج کو حکم دیا کہ ان کو شعاعیں چھوڑ، میں نے چاند کی رنائی تمہیں عطا فرمائی، میں نے تمہارے لیے آسمان کو اتنا بڑا چھت بنا دیا، میں نے زمین کے اندر نہریں اور جاری کر دی، اور پھر پھل فروٹ اور طرح طرح کے باغ باغیچوں میں جن میں آپ پھرتے ہیں۔ تو کون سی ایسی نعمت ہے میرے بندے جو میں نے تجھے نہیں عطا فرمائی؟ اس لیے تو عبادت کر اپنے رب کی جس نے تیرے لیے ہر چیز کو پیدا کر دیا اور تجھے بھی پیدا کر دیا، بلکہ صرف تمہاری بات میں نہیں ہے، بلکہ تمہارے آبا و اجداد اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، مخلوق گزری ہے، جو صدیاں گزر چکی ہے، فنا ہو چکے ہیں،
قبر میں ہیں، عالم برزخ میں کے اندر ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے ان کو پیدا فرمایا، میں نے ان کو اناج دیا، میں نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا، اور میں نے ان کے لیے بہترین سبزہ اناج ان کے لیے بھی اگایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو اے لوگو اپنے رب کی، الذی خلقکم، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یاد رکھنا رب وہ ذات ہے، اور ہم جانتے ہیں انسان کے سجدوں کا وہ محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ اس کو سجدہ کرے گا، اس کی عبادت کرے گا اور اس کی عظمت اور عزت میں زیادتی ہوگی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی جس طرح عظیم تھا، جس طرح عظیم ہے، جس طرح عظمت والا تھا، جس طرح عظمت والا ہے، ساری کائنات اس کی مخالف ہو جائے تب بھی وہ عظمت والا ہی رہے گا۔ اس کی عظمت کو نہ کوئی کم کر سکتا ہے، اس کی عظمت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، بلکہ عظمتیں ساری اسی کی ہیں، بڑائی ساری اسی کی ہے۔ ساری کائنات اور ساری مخلوق کو اس نے پیدا کیا، تو عظمت بھی ایک اللہ کی مخلوق میں سے ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور عظمت بھی اس کے پاس، عظیمت بھی اس کے پاس، شان و مرتبہ بھی اس کے پاس، وہ جس کو چاہے جتنا نوازے، لیکن وہ خود عظمت والا، وہ خود عظیم ہے۔ سارے کے سارے مخالف بن جاؤ، سارے کے سارے اس کے باغی بن جاؤ، اللہ کا ذرہ نقصان نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے عبادت گزار بن جاؤ، سارے کے ساری مخلوق سجدے میں گر جاؤ، اللہ کی عظمت کو زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کریں گے، تو اس میں فائدہ میری ذات کا ہے، اس میں فائدہ میرا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اور اللہ نے جو میرے لیے ٹھکانہ جنت کا بنایا ہے، اللہ وہ میرے حصے میں لکھ دے گا۔ اور سب سے بڑی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا مجھے عطا کر دے گا، تو اس میں فائدہ میرا ہے۔ اگر میں رب کو سجدہ نہیں کروں گا تو نقصان میرا ہے، اگر میں اللہ کو یاد نہیں کروں گا تو نقصان میرا ہے، اگر میں رب کی تسبیح نہیں بیان کروں گا یہ نقصان میرا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ عظمتوں والا ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ شان والا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، خلوص دل سے اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے رو، اللہ سے حاجتیں مانگو، اس لیے کہ وہی حاجت روا ہے۔ کچھ نہیں تھا، میرا اللہ موجود تھا، کچھ نہیں ہوگا، میرا اللہ موجود ہوگا۔ ہر چیز پہ فنا ہے، اللہ پر کوئی فنا نہیں۔ ہر چیز زوال پذیر ہے، اللہ پر کوئی زوال نہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہر شے پہ، ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سب کو موت دیتا ہے، وہ خود موت سے پاک ہے۔ سب کو بیمار کرتا ہے، وہ خود بیماریوں سے پاک ہے۔ وہ سب کو مشکل کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ خود مشکلات سے پاک ہے۔ اس کے قریب مشکل نہیں آتی، اس کے قریب بھوک، سب کو بھوکا رکھتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، وہ خود بھوک سے بھی پاک ہے، کھانا کھانے سے بھی پاک ہے۔ سب کو وہ مصیبت کے اندر ڈال دیتا ہے، آزمائش کے اندر ڈال دیتا ہے، اور خود آزمائشوں سے پاک ہے۔ میرا اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر،
ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ میرا اللہ وہ خالق ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، ولی بھی اسی کے محتاج، نبی بھی اسی کے محتاج، نیک لوگ بھی اسی کے محتاج، کائنات کی ہر مخلوق آسمان کی بلندیوں سے لے کر تخت سرا سے لے کر عرش معلی سے اوپر کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے کام کو بگاڑ دے، وہ چاہے بگڑے ہوئے کام کو سنوار دے اور بنا دے، یہ وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ چاہے تو ذلت میں سے عزت تمہارے حصے میں ڈال دے، وہ چاہے تو عزت کی سے تمہارے حصے میں ذلت کو ڈال دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں اپنے اللہ کو پہچان لو، اپنے اللہ کو جھک جاؤ۔ اگر آج ہم نے اپنے اللہ کو نہ بنا سکے، آج اگر ہم اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے، آج اگر ہم اپنے اللہ کے سامنے نہ جھک سکے، آج اگر ہم اپنے اللہ سے مناجات نہ کر سکے، آج اگر ہم اللہ کے سامنے ایک آنسو نہ بہا سکے آنکھ سے، تو یاد رکھیے کل پچھتاوا ہوگا، کل اللہ کے سامنے پچھتاوا ہوگا، اور اس وقت کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ اپنے اللہ کو خالق مانو، اس کے آگے جھک جاؤ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔